آسٹریلیا نے افغانستان کو ایک تہلکہ انگیز شکست دی تھی اور اس کا مرکزی کردار جو وہ گلین میکسویل ہی تھے۔ گلین میکسویل جو ہے وہ ایک ایسا جن ہے جو ان کے سارے خوابوں کو بکھیر کے رکھ سکتا ہے۔ حفیظ کے لیے ڈرونا خواب جو ہے وہ ڈیل سٹین ہی تھے۔ برائن لارا بھی شین وارن کے لیے ایک ڈرونا خواب ہی تھے۔ سید بھائی آپ کے لیے ڈرونا خواب کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ڈرونا خواب مائک ہسی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار ہاشمی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ہر روز کرکٹ کی ایک نئی کہانی لے کر آتا ہوں، لیکن آج کی جو کہانی ہے وہ کہانی نہیں بلکہ تہلکہ انگیزی ہے، اور یہ تہلکہ انگیزی جو ہے یہ آسٹریلوی بلے باز گلین میکسویل سے متعلق ہے۔ میں گلین میکسویل کی اس اننگز کا ذکر کروں گا جو انہوں نے کل ہی کھیلی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ 3 ہفتے پہلے جب انڈیا میں ورلڈ کپ جاری تھا اور اس ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے افغانستان کو ایک تہلکہ انگیز شکست دی تھی اور اس کا مرکزی کردار جو وہ گلین میکسویل ہی تھے۔ گلین میکسویل نے 2023 کے ورلڈ کپ کے افغان میچ میں ایک ایسی اننگز کھیلی تھی جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ انہوں نے 128 گیندوں پر 201 رنز بنا کر افغانستان کے منہ سے فتح چھین لی تھی۔ اسی طرح اب آسٹریلوی ٹیم جو بھارت میں T20 میچز کی ایک سیریز کھیل رہی ہے اور اس کے تیسرے میچ میں وہ میچ بھی بھارت کے بالکل حق میں جا رہا تھا اور بھارت سوچ رہا تھا کہ ہم یہ تیسرا میچ جیت کر سیریز 3-2 سے اپنے نام کر لیں گے یا 3-0 سے اپنے نام کر لیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ گلین میکسویل جو ہے وہ ایک ایسا جن ہے جو ان کے سارے خوابوں کو بکھیر کے رکھ سکتا ہے۔ کل کے میچ میں انہوں نے 104 رنز کی اننگز کھیلی ہے اور ناٹ آؤٹ رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلین میکسویل جو ہیں وہ انڈین بولرز کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے بولرز کے لیے ایک ڈرونا خواب بن گئے ہیں، اور ڈرونا خواب بھی اس طرح سے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بولرز کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں، اور اس ہپنوٹائز کے بعد بولر جو ہے وہ لائن لینتھ بھول جاتا ہے، یارکر کرنا بھول جاتا ہے اور اپنی مرضی کی جگہ پر گیند پھینکنا بھول جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے گلین میکسویل بلے باز بولر کو جو ہدایت دیتا ہے کہ یہاں گیند کرو میں نے چھکا مارنا ہے، یہاں گیند کرو میں نے چوکا مارنا ہے، اور کل کے میچ میں بھی کچھ اس طرح سے ہی ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلین میکسویل جو ہے وہ کرکٹ کی دنیا میں فاسٹ بولر کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک بلے باز کے طور پر اور ایک سپن بولر کے طور پر متعارف کروایا اپنے آپ کو، اور اسی میں وہ کامیاب ہوئے اور اسی میں انہوں نے اپنا نام کمایا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل کی اننگز میں انہوں نے 8 چھکے مارے اور 8 ہی چوکے مارے، اور یہ ایک ایسا میچ تھا جسے ساری دنیا کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھارت جیت جائے گا، لیکن گلین میکسویل نے بھارت کے منہ سے یہ شکست چھین کر ثابت کر دیا کہ وہ ایک ایسے بلے باز جن ہیں جن کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ گلین میکسویل کے ساتھ میتھیو وڈ تھے، اور میتھیو وڈ وہی ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ T20 کے سیمی فائنل میں پاکستان کے شاہین شاہ افریدی کو بہت زیادہ چھکے مار کر وہ میچ بھی ان کے منہ سے چھین لیا تھا، وہ فتح بھی ان کے منہ سے چھین لی تھی، اور پاکستان کو مسلسل تیسری دفعہ جو ہے وہ سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو ناظرین، مختصر گیندوں پر جو سینچری بنانے والے لوگ ہیں ان میں گلین میکسویل کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دن 48 گیندوں پر 104 رنز بنائے، لیکن اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو ہے وہ کئی بلے بازوں کے پاس ہے۔ مثلا دنیا کا جو سب سے پہلا ریکارڈ ہے وہ نیپال کے کوشل میلا کے پاس ہے۔ کوشل میلا نے 34 گیندوں پر 137 رنز بنائے تھے منگولیا کے خلاف۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ کے ڈیوڈ ملر ہیں، انہوں نے 35 گیندوں پر 101 رنز بنائے تھے بنگلہ دیش کے خلاف۔ اس کے بعد بھارت کے روہت شرما ہیں، انہوں نے سری لنکا کے خلاف 35 گیندوں پر ہی 118 رنز بنائے تھے، اور چیک ریپبلک کے سدیش وکرم جو ہیں انہوں نے بھی 35 گیندوں پر 104 رنز ترکی کے خلاف بنائے تھے، اور اسی طرح رومانیہ کے شیو کمار جو ہیں انہوں نے 39 گیندوں پر 105 رنز بنائے تھے ترکی کے ہی خلاف۔ تو گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بلے باز ہیں جو دنیا بھر کے بولرز کے لیے ڈرونا خواب بن جاتے ہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ کرکٹ میں آپ یہ جانتے ہیں کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری ٹیمیں بہت بڑے بڑے پروگرام لے کر آتی ہیں لیکن ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اور وہ جیتا ہوا میچ ہے وہ ہار کر واپس جاتی ہیں، جیسا کہ گزشتہ دن بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں آپ کو یہاں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ ایسے بولرز کا ذکر کرنا چاہوں گا، کچھ ایسے بلے بازوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ایک دوسرے کے لیے ڈرونا خواب بنے۔ ڈرونے خوابوں میں سب سے پہلا جو ذکر کروں گا وہ میں ڈیل سٹین کا کروں گا۔
آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے ڈیل سٹین جو ہیں وہ دنیا کے بہترین فاسٹ بولرز تھے، اور ان کو یہ ملکہ حاصل تھی کہ وہ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں اپنی گیند کو سوئنگ کر سکتے تھے۔ ان کا ایک مخصوص ایریا ہوتا تھا جہاں سے وہ گیند کو اندر اور باہر لاتے تھے یا یہاں سے وہ یارکر کرتے تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو جوں کہ ڈیل سٹین وہ واحد بولر تھے جنہوں نے پاکستان کے محمد حفیظ، جو کہ آج کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں، ان کو 15 دفعہ آؤٹ کیا۔ اور یوں سمجھ لیں کہ حفیظ کے لیے ڈرونا خواب جو ہے وہ ڈیل سٹین ہی تھے۔ لیکن ڈیل سٹین خود کہتے ہیں کہ میرے لیے دنیا کے کسی بھی بلے باز کو آؤٹ کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن میری ساری کی ساری سائنس اور میری ساری کی ساری مہارتیں وریندر سہواگ کے سامنے ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ وریندر سہواگ نے چنائی کے مقام پر 300 رنز کی جو اننگز کھیلی تھی وہ ایک ڈرونا خواب تھی ڈیل سٹین کے لیے، اور ڈیل سٹین آج بھی اس اننگز کو یاد کر کے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے جیسے بولر کے ساتھ وریندر نے کیا کیا تھا۔ اس کے بعد اگر دوسری بات کروں شعیب ملک کی، جو کہ پاکستان کے بہت اچھے ایک کھلاڑی رہے ہیں اور عرصہ 20 سال تک وہ پاکستان کرکٹ کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے لیے ڈرونا خواب کون ثابت ہوا تو انہوں نے اسمتھ کا نام دیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اسمتھ جب کھیلنے آتے تھے تو ہمیں بالنگ بھول جاتی تھی، ہمیں بیٹنگ بھول جاتی تھی، ہمیں فیلڈنگ بھول جاتی تھی، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری سائنس کو ہو کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جاتے تھے۔ شعیب ملک کے ڈرونا خواب کے بعد میں آپ کو اس ایک ایسے کھلاڑی کے ڈرونا خواب کا ذکر کرنا چاہوں گا جسے دنیا مانتی ہے، اور اس کا نام ہے شین وارن۔ شین وارن جو ہے وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے بہت بڑے بولر تھے اور انہوں نے بہت زیادہ وکٹیں لی ہوئی تھی۔ ان کے جو ڈرونے خواب تھے وہ تھے سچن ٹنڈولکر، لیکن کچھ عرصہ کے بعد شین وارن نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، سچن ٹنڈولکر میرے ڈرونے خواب نہیں تھے، بلکہ میرے ڈرونے خواب ویوین رچرڈ تھے، سر ویوین رچرڈ۔ اور سر ویوین رچرڈ کے بارے میں بتاؤں کہ شین وارن کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے واحد بلے باز تھے جو میری کلائی کو سمجھ لیتے تھے، اور میرے گیند چھوڑنے سے پہلے ہی انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ میں کون سی گیند ڈالنے والا ہوں، وہ میں فلپر ڈالنے والا ہوں یا میں گوگلی ڈالنے والا ہوں یا میں کوئی فلائٹ گیند کرنے والا ہوں۔ ویوین رچرڈ مجھے پہلے ہی جان لیتے تھے اور میرے لیے وہ ایک ڈرونے خواب سے کم نہیں تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور نام لیا، وہ تھے برائن لارا، ویسٹ انڈیز کے۔ تو برائن لارا بھی شین وارن کے لیے ایک ڈرونا خواب ہی تھے۔ اس کے بعد ایک ایسا ذکر کروں گا جو آپ کو حیران کر دے گا کہ جنوبی افریقہ کے ایک بلے باز تھے ڈیف آف پلیسز، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے بلے باز تھے، بہت ریکارڈ ہے ان کے نام پر، لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا ڈرونا خواب کیا تھا تو انہوں نے پاکستان کے سعید اجمل کا نام لیا۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ میں دبئی میں پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے گیا تو سعید اجمل جیسے ہی میں بیٹنگ کے لیے آتا تھا تو سعید اجمل جو ہے وہ وارم اپ ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور میں ہمیشہ سعید اجمل سے ہی آؤٹ ہوتا تھا، اور میں ان سے اتنی دفعہ آؤٹ ہوا کہ مجھے رات کو خوابوں میں بھی ان کا تذکرہ آنے لگا، خوابوں میں بھی وہ میرے آنے لگے اور میں ڈر جاتا تھا، آدھی رات کو سوتے میں اٹھ جاتا تھا کہ یہ سعید اجمل کہاں آ گیا۔ پھر وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ایک دن ناشتے کی میز پر سعید اجمل میرے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بڑی آہستگی سے کہا کہ مسٹر فوف، میں آپ کو صبح آؤٹ کرنے والا ہوں، اور یقین کریں کہ جب میں کریز پر گیا تو سعید اجمل نے ہی مجھے آؤٹ کیا۔ میرے لیے سعید اجمل سے بڑا ڈرونا خواب کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں بات کرتا ہوں سعید اجمل کی کہ سعید اجمل کے لیے ڈرونا خواب کون تھے۔ تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ سعید اجمل جو ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے جادوگر بولر رہے ہیں، 3 سال تک وہ دنیا کے نمبر 1 بولر رہے ہیں، اور ان کے نام کے آگے بہت سارے ریکارڈز ہیں، اور آج کل وہ پاکستان کی کوچنگ کر رہے ہیں اسپن بالنگ کی۔ تو سعید اجمل ہمارے یہاں ورلڈ کپ کی جب ٹرانسمیشن کرنے آئے تو اس ٹرانسمیشن کے دوران ہی ان سے پوچھا گیا، بلکہ میں نے ہی ان سے پوچھا تھا کہ سعید بھائی آپ کے لیے ڈرونا خواب کون تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا ڈرونا خواب مائک ہسی تھے۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ 2010 کا اور اس کے 13ویں اوور کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ڈیوڈ ہسی آؤٹ ہوئے تو ان کے بھائی مائک ہسی آ گئے، اور اس وقت بدقسمتی یہ تھی کہ جس اینڈ سے میں گیند کروا رہا تھا اسی اینڈ پر ہوا چل رہی تھی، اور پھر میرا جادو جو ہے وہاں ختم ہو گیا، اور مائک ہسی نے مجھے چھکے مار مار کر ایسا پریشان کیا کہ میچ ختم ہو گیا۔ وہ میچ ہمارے منہ سے چھین کر لے گئے، وہ میچ ہم ہار گئے، اور میں وکٹوں کے اینڈ پر بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ کہانیاں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کبھی بولر جو ہے وہ ڈرونے خواب بن جاتا ہے تو کبھی بلے باز ڈرونا خواب بن جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ڈرونا خواب ہے دنیا کے بلے بازوں کے لیے اور بولرز کے لیے، وہ جو ہے وہ
گلین میکسویل ہیں۔ تو گلین میکسویل نے اپنی عادت ہی بنا لی، ابھی کوئی 3 ہفتے پہلے انہوں نے افغانستان کے خلاف ایک دھواں دار اننگز کھیلی تھی، اور کل جو ہے وہ T20 کے تیسرے میچ میں انہوں نے بھارت کے خلاف ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو تاریخ کا حصہ بنا ہے۔ اور میں یہاں ایک چھوٹا سا تجزیہ بھی پیش کر دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آسٹریلیا بھارت کے خلاف جو سیریز کھیل رہا ہے وہ مذاق میں کھیل رہا ہے، کہ وہ کسی جگہ پہ مجھے سیریس نظر ہی نہیں آئے، یہاں تک کہ کل کے میچ کے آخری اوور جو وہ بھی میکسویل نے کیا تھا، اور میکسویل نے اس اوور میں 31 رنز کھائے تھے، اور شاید دنیا کو نہیں پتا تھا کہ اس کے گلین میکسویل کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں نے یہ 30 رنز کھائے ہیں تو میں یہ 30 رنز بناؤں گا بھی، اور پھر انہوں نے وہی کیا کہ آخری اوور میں تقریباً کوئی 22-23 رنز چاہیے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بولر کی درگت بنا دی، اور وہ رنز بڑی کامیابی سے کر کے میچ اپنی جھولی میں ڈالا اور فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ تو یہ میری آج کی کہانیاں تھیں، اس کے لیے مجھے آپ کا فیڈ بیک درکار ہوگا۔ بہت شکریہ۔